أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق انشاءاللہ تعالی سورۃ الرحمن کی خوبصورت آیتیں کا جو ایک باغ ہے جس کی ہم سیر کر رہے ہیں اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو آیت سے ہمیں شروع کرنا ہے وہ ہے خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پچھلی آیتوں میں جہاں پر ہم نے سلسلہ روکا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سمجھیے کہ ایک پہلا پیراگراف تھا، ایک پیسج تھا جس کو ہم نے کور کیا تھا، اور جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی وہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ادھر ہم نے جو ہے سلسلہ رکا تھا۔ آج کی جو آیت پہلی آیت ہے وہ ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ تو اگر آپ کو یاد ہو جو سلسلہ آیتوں کا ہے، سورہ جو شروع ہوئی تھی تو الرحمن، اور پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی تعلیم عطا کی، اور خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم ری وزٹ کر رہے ہیں اسی ٹاپک کو کہ انسان کی تخلیق کا جو ٹاپک ہے، تو خلق الانسان کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کس کو؟ انسان کو۔ خلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تخلیق کرنا، کہ ہی کریٹڈ انسان کو۔ من کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، فرام۔ سلسالین خالص مٹی کو کہتے ہیں، اور کل فخار، کل فخار میں کا مطلب ہے کہ کی طرح، لائک سم تھنگ، حرف تشبیہ ہے۔ فخار کسے کہتے ہیں؟ فخار اس مٹی کو کہتے ہیں جو پوٹری والی مٹی نہیں ہوتی، جو آگ میں تپائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے اور وہ بچتی ہے تو ٹھیکری کی طرح خشک ہو جائے، تو اس کو کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی جو تخلیق جو کی گئی ہے وہ ایسی مٹی سے، ایسی خالص مٹی سے کی گئی ہے جو خشک مٹی ہو، اور آگ میں پکی ہونے کے بعد جو ہے وہ جو ایک اس میں ایک بجنے والی جو ایک کوالٹی آ جاتی ہے، جیسے وہ سخت ہو جاتی ہے مٹی، تو صلصالین کالفخار کہا گیا۔ اور اس کے بعد جو آیت آئی ہے خلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جن کو۔ یہ خلق کا ورڈ جو ہے انسان کے لیے، یعنی اب انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کس کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں؟ جنات کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سورہ میں جو جن کو ایڈریس کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم دونوں جو ہو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا فرام مارج من نار۔ مارج کسے کہتے ہیں؟ مارج آگ کی ایک لپیٹ، جسے کہتے ہیں نا ایک شعلہ، بلند ہونے والا شعلہ، آگ کی لپیٹ کو کہتے ہیں، اور یہ ایسا حصہ ہے شعلے کا جو نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جسے اسموک لیس فلیم آف فائر، تو یہ ایسی باتیں ہیں جو جسے کہتے ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیب کے علم سے یہ باتیں ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن میں مختلف جگہ پہ جو ہے اس کے مختلف مراحل جو ہے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے تراب سے بنا ہے، یعنی مٹی یا خاک سے۔ پھر تین کا ذکر کیا گیا کہ گارا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا ہے، پھر تین لازم یعنی لیس دار گارا، اس کے اندر پانی لیس پیدا ہو جائے، یعنی پانی اس کے اندر اتنا زیادہ ہو، تو مطلب یہ مختلف جو ہیں سٹیجز آف کریشن بتائے گئے۔ پھر ہما ام مسنون، یعنی وہ گارا جس کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی فرمنٹ ہو گیا، اس کے اندر اسمیل آنی شروع ہو گئی ہے، کیچڑ کی طرح ہو گیا ہے۔ اور پھر سلسال من حما ام مسنون کے بعد پھر کل فخار جو ہے وہ یعنی سوکھ کر ڈرائی ہو کر مٹی کا ٹھیکرا ہو جائے۔ اور بشر جو ہے وہ مٹی کی آخری صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی روح پھونکتے ہیں، اور جب روح پھونکی جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، یعنی وہ جو روح ہے وہ انسان کو جو ہے اس مٹی سے جو خمیر اٹھایا گیا، اس کے بعد جو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا، اس کی جو تکریم ہوئی، اس کی جو عزت ہوئی، اس روح کی وجہ سے ہوئی۔ اور اس روح میں وہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کی کہ اس میں نے روح پھونکی۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے سجدہ کریں۔ تو یہ مختلف جو تھے سٹیجز آف کریشن انسان کے جو ہیں، وہ قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، تو یہاں پر سورۃ الرحمن میں یہ ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو جنوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، تو اس میں کہا کہ پھر جنوں کو جو ہے وہ آگ کی لپکتے ہوئے شعلے سے جو کہ نظر نہیں آتا، اس سے جو ہے وہ بنایا گیا۔ بعض اوقات جو ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سوچے تو اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ مثلاً ابلیس کو جب کہا گیا کہ ابلیس جو تھا وہ جو جنوں میں سے تھا، اور اسے کہا گیا کہ انسان کے آگے جو ہے جب آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، اس نے کہا یہ مٹی کی بنی ہوئی چیز، اس کا تو اوریجن ہی جو ہے وہ مٹی سے ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو بالکل، یعنی اس نے جو اس کا جو اس کی جو جس لحاظ جس وجہ سے انسان کو معتبر کیا گیا، یعنی اس کے اندر جو روح پھونکی گئی، اس کو اس نے قطعی طور پہ نظر انداز کر دیا۔ پہلی بات تو اس نے سب سے بڑی یہ نظر انداز کی کہ میرے رب کا حکم ہے، اور رب کا جب حکم آتا ہے تو ادھر انسان اپنی عقل کو استعمال کرنا ایک شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی، بولنے کی قوت عطا کی، انسان نہ سوچنے لگ جائے کہ مجھے آج زیادہ معلوم ہے اپنے رب کے مقابلے میں، تو اس نے جو ہے اس چیز کو قطعی طور پہ نظر انداز کیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو انسان کی روح سے جو اس کی تقدیس کی گئی ہے اس کو بھی قطعی طور پہ اس نے نظر انداز کیا۔ اور جب انسان کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تب بھی اس کو جو ہے خالی یہی احساس دلاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ تم ایک جسم ہو، ایک مٹی سے بنی ہوئی چیز ہو، اور بس تم یہاں پہ رہو، عیاشی کرو، اور تمہارا کوئی، وہ چاہتا ہے کہ انسان کا جو ایک روحانی کی جو تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کو کٹ آف کر دے، اور انسان کو مگن رکھے کہ اس کی نفس اور اس کی جو شہوانی جو خواہشیں ہیں اس کے اندر اتنا مست رکھے کہ انسان کو اتنا جانور جیسے تم ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کے جانور ہو، بس تم اپنی اسی حیوانی زندگی میں مست رہو۔ تو یہ اس کا جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، کہ میں تو زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ حالانکہ اگر جو ہے آگ جو ہے وہ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ میں سن رہی تھی آج ہی یہ بات، کہ یہ بیان کی گئی کہ آگ اصل میں اگر آگ کے اوپر مٹی ڈالی جائے تو آگ ختم ہو جائے گی،
لیکن جو ہے آگ میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ مٹی کو جلا کے راکھ کر دے. مٹی اپنی جگہ، بلکہ مٹی اور سخت اور پکی ہو جاتی ہے جب آگ میں تپتی ہے، جب آگ کی اس سے گزرتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ مختلف ٹرائل سے ہی گزر کر جو ہے وہ اس کی جو اس کا جو کھرا پن ہے، جسے کہتے ہیں کہ جو سونا جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے آپ جانچتے ہیں کہ آگ سے اس کو سے گزار کے جو ہے اس کا اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس میں ایک ٹرائل سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ایک نکھار آتا ہے، اور وہ اس کا جو اصل جو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک صلاحیت دی ہے کہ تمام ٹرائلز کو وڈسٹینڈ کر سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جسے کہتے ہیں وہ سونا ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہاں پر تخلیق کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے سورہ جو آگے جاتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ مستقل یہ جملہ جو ہے یہ آیت جو ہے آئے گی، اور ہم اس کو جو ہے اسی ضمن میں ڈسکس بھی کریں گے. پھر اس کے بعد جو آج کی جو دوسری آیت ہے وہ کیا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین. رب المشرقین و رب المغربین. اور تو انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور پھر رب المشرقین و رب المغربین، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ he is the Lord of both points of sunrise and both points of sunset. تو رب المشرقین اور رب المغربین کیا رب کسے کہتے ہیں؟ کہ ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے اس کی ابتدا سے لے کر اس کے نقطۂ عروج تک لے کر جاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ربوبیت. تو رب المشرقین رب ہے وہ دو مشرقوں کا، اور رب المغربین اور رب ہے وہ دو مغربوں کا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رب المشرقین ہے اور وہ رب المغربین ہے. دو مشرق اور دو مغرب کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو مشرق اور مغرب آپ ایسٹ اور ویسٹ بولیں گے، لیکن اصل اگر آپ اس کے میننگ کی طرف جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرق اور کوئی چیز جو ہے شرقہ جو ورڈ ہے اس کا، اور جو غروب ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ سورج کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہو. یعنی سن سیٹ اور سن رائز جو ہے اس کا ایک جسے کہتے ہیں ایک پہلو ہے جو اجاگر کیا جا سکتا ہے ایک میننگ کا. لیکن کسی بھی جگہ کی کوئی چیز طلوع ہونے کے لیے، کوئی چیز نمودار ہو جائے، کوئی چیز جسے کہتے ہیں آپ ہورائزن پر جو ہے وہ سامنے آ جائے، اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے. اور کوئی چیز ڈھل جائے، کسی چیز کے ڈھلنے کو، یعنی غربہ کا مطلب ہوتا ہے اٹ وینٹ، اٹ پاسڈ اوے، ڈپارٹ، ریٹائر، ڈسپیئر. کوئی چیز جو ہے اندھیروں میں ڈھل جائے. یہاں تک کہ غراب جو ہے کالا کوے کو جو ہے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اندھیروں میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈھل جائے اسے کہتے ہیں غر. اور جب آپ مشرق اور مغرب کا نام لیتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں ظرف ہو جاتا ہے. اس میں ظرف کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مشرق کو کسی بھی چیز کی جو ہے طلوع ہونے کی جگہ اور طلوع ہونے کا وقت، یہ دونوں چیزیں ظرف میں آ جاتی ہیں. وقت جو ہے ظرف زمان اور ظرف مکان جو ہے یہ دونوں ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے کسی کے غروب ہونے کا وقت اور غروب ہونے کی جو جگہ کا جب ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ مغرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دو کے کیا اس کے کیا میننگ ہے؟ اس کی تفسیروں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں بیان کی گئی. عام طور پہ اس کو مفسرین نے کہا کہ سردیوں اور گرمیوں میں مشرق یعنی آفتاب کے نکلنے کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے، اور گرمی کے زمانے میں کوئی اور ہوتی ہے، اور سردی کے زمانے میں کوئی اور ہوتی ہے. تو مشرقین سے تعبیر فرمایا گیا، اور اس کے بالمقابل مغربین فرمایا گیا. یعنی سردی میں غروب آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی میں دوسری ہوتی ہے. تو دو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہو گئے. اسی لیے کہا گیا کہ ہی از دا لارڈ آف بوتھ پوائنٹس آف سن رائز اینڈ بوتھ پوائنٹس آف سن سیٹ. ٹھیک ہے. ایک اس کا جو ہے یہ ایک میننگ کہا گیا.
دوسرے میننگ اس کا یہ کہا گیا کہ ایک وقت میں سورج جہاں طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو گلوب کی دوسری طرف وہیں پر وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. ایک جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ صبح ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری جگہ پہ وہ جو ہے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. اکثر ہوتا ہے نا، آپ پاکستان فون کر رہے ہوتے ہیں امریکہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو ہم ادھر جو ہیں اشراق کے ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہماری صبح ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ شام ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ. تو اس طرح سے گویا سورج طلوع ہونے کا ہر نقطہ مقام غروب بھی ہے، یعنی یہاں پر بھی جو ہے سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا، اور وہاں پر بھی جو ہے سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا. اس طرح سے جو دو ہر ایک کی ہر ایک جگہ کے جو ایک جو کرسپونڈنگ اس کا جو اپوزٹ جو جگہ ہوگی، اگر آپ لیں کہ ایک جگہ پہ جیسے یہاں پہ صبح ہوتی ہے اور یہاں پر شام ہوتی ہے، تو یہاں پہ طلوع ہو رہا ہے اور یہاں پہ غروب ہو رہا ہے. اس کے جو دوسری سائڈ پہ جہاں پر گلوب کے جو ہے وہاں پہ بھی طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی غروب ہوتا ہے. اس طرح سے دو جو ہے ہر پوائنٹ کے دو جہاں جہاں اب اس سے آپ آگے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں تو اس سے بھی کرسپونڈنگ جو ہے ایک اور پوائنٹ ہوگا جو گلوب پر اس کے اپوزٹ ہوگا، کہ جہاں پہ سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے مشرقین اور مغربین، اس کا جو ہے یہ ایک اور میننگ جو ہے لیا گیا ہے کہ تو پھر ہر جگہ جو ہے پھر کسی ایک مقام سے بظاہر نظر آنے والے مشرق اور مغرب کے درمیان زمین پر ہر نقطے گلوب میں کسی کے لیے مقام طلوع ہے اور کسی کے لیے مقام غروب. اسی طرح گویا بہت سے مشرق ہیں اور بہت سے مغرب ہیں، تو ہر پوائنٹ سے کرسپونڈنگ ایک پوائنٹ اگر آپ ایک اور لے لیں اس کے اپوزٹ گلوب پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں تو یہ اس طریقے سے یہ ایک تفسیر جو ہے اس کی گئی، رب المشرقین و رب المغربین. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری جو ایک اور جو تفسیر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات بنائی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری جو ہے کائنات کی تخلیق کی، تو سورج جو ہے وہ طلوع ہوا پوری کی پوری کائنات کے اوپر، اور غروب ہوا پوری کی پوری کائنات کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جب وقت ختم ہو جائے گا، جب قیامت آئے گی، تو پھر کیا ہے کہ دوبارہ جو آخری بار جو ہے وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا اور جو غروب ہوگا، تو دنیا جو ہے وہ ختم جب ہو جائے گی. تو یہ دو ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کے بیچ میں تمام زمانہ جو ہے وہ محیط ہے. تو ایک تفسیر جو ہے یہ بھی کی گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مطلب سورہ زمر کی آیت ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ قیامت کے دن جو ہے پوری کی پوری زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی. بِنُورِ رَبِّهَا، تمہارے نور، تمہارے رب کے نور سے، کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اصل جو نور ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اور تمام زمین. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ اشرق جو ہے یہ شرق کا جو ورڈ ہے یہ کوئی سورج کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، بلکہ رب کے نور کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن جو زمین جو چمک اٹھے گی، جو جگمگا اٹھے گی، جو لیومینوسٹی ہوگی، جو روشنی ہوگی، وہ رب کا نور ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب سامنے لائی جائے گی انسانوں کے اعمال کی، اور اس دن آئیں گے نبیین و شہداء، اور ان کے درمیان تمام فیصلے جو ہیں وہ حق کے ساتھ کر دیے جائیں گے، اور کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. کہ اس دن جو ہے تمام اندھیروں کے اوپر سے پردہ ہٹ جائے گا اور تمہارے رب کی ذات کا نور ہوگا اور تمام اندھیرے چھٹ جائیں گے. یہ دنیا کے تو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اندھیرے اور اجالے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ سورج کی وجہ سے ہیں، ٹیمپرری ہیں، لیکن اس دن جو ہے ہر چیز اس طرح سے آشکارا ہوگی، اس طرح سے اجالا ہوگا کہ تمہارے رب کی ذات کا جو نور ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ منور کر دے گا. تو یہ ایک جو ہے ایک اور جو ہے اس کی تفسیر میں ایک چیز بتائی گئی ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ کوئی سورج کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں. پھر اس کے بعد ایک اور تفسیر کی گئی، ایک اور تفسیر یہ کی گئی کہ اگر آپ اس سورہ کے شروع میں جائیں تو کس کا ذکر کیا گیا تھا جب یہ سورۃ الرحمن میں
الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند جو ہیں ایک مقرر کردہ ضابطے کے ساتھ جو ہیں ایک حساب کے ساتھ اپنی چالیں چل رہے ہیں، رائٹ؟ تو کہیں پر سورج کے ساتھ یہ چیز خاص طور پہ نہیں، بلکہ کہا گیا کہ سورج ایک جو پوائنٹ ہے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا، سیٹنگ کا اور جو رائز کا، وہ کس کا ہے؟ سورج کا ہے۔ اور دوسرا چاند کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، کیونکہ چاند کی بھی سائیکل ہوتی ہے نا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ وقت جو ہے، یہ جو ہم ٹائم کی جو ڈفرینٹ ڈٹرمینیشنز کرتے ہیں، جیسے دن اور رات ہے، تو یہ زمین جو ہے یہ اپنی ایکسس پر گھوم رہی ہے۔ جب سورج کو یہ حصہ جو ہے وہ سورج کو فیس کرتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے، اور جو حصہ جو ہے وہ سورج سے دوسری طرف ہوتا ہے، وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے۔ تو دن اور رات جو ہے یہ سورج کے موومنٹ کے ساتھ ہیں۔ پھر اسی طرح سے لونر کیلنڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے سولر کیلنڈر ہوتا ہے، کہ کس طریقے سے جو ہے ہمارا پورا سال جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے۔ تو ایک ٹائم ہے جو کہ سورج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ پورا کا پورا، اور ایک آپ کا جو ہے وہ کیلنڈر ہے۔ تو یہ سمجھے کہ جو ہمارا جو کلاک ہے، ہماری جو گھڑی ہے، اور ہمارا جو وقت ہے، جو جو کیا کہتے ہیں کیلنڈر ہے، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ہمارے لیے جو ہے لٹکا دی ہیں۔ ہمارے پاس یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جب کوئی ہم ٹائم پلانر ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ آج کا دن کس طرح سے ہوگا، پھر اس کے بعد مہینے کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ کی، پھر پورے سال کی آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ تو وقت کا پوری کی جو سائیکل جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک جو ہے یہ میننگ کیا گیا کہ سورج اور چاند دونوں کے مشرق اور مغرب کا جو ہے کہ ان کے دونوں کے طلوع ہونے اور دونوں کے غروب ہونے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ تو ایک تفسیر جو ہے اس میں یہ کی گئی۔ بہرحال جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، رب المشرقین و رب المغربین، ٹھیک ہے۔ اس سے پچھلی آیت کیا کہہ رہی تھی؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ بڑے خلاصہ ایک ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ہمبل بگننگز کی طرف دیکھو، تم آئے کہاں سے ہو؟ اس مٹی سے تمہارا خمیر جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ تو انسان صبح میں اٹھتا ہے نا، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ میں کون ہوں۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان ایک مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خمیر اٹھایا ہے، اور وہ مٹی کے جو مختلف جس طرح سے مختلف رنگ ہوتے ہیں مٹی کے، اسی طرح سے انسان کی اپنی اسکن کے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، بالوں کے ڈفرینٹ کلر ہوتے ہیں، آنکھوں کے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں انسان کے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سوفسٹیکیٹڈ انسان کی پوری مشینری بنا دی کہ کڈنی کے سیل کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کام کرنا ہے، لنگس کو معلوم ہے ان کو کیا کام کرنا ہے، کوئی کسی کے کام، سب کو اپنی اپنی جاب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مٹی سے میں نے تمہارا خمیر اٹھایا ہے، لیکن اس مٹی سے اس طرح سے میں نے تمہاری کاریگری کی ہے کہ ہر آرگن کو، ہر سیل کو اپنا کام معلوم ہے۔ تو تم اپنے آپ کو پہچانو کہ اس مٹی کو جو تم دیکھتے ہو، جسے تم جھاڑتے ہو، جسے تم حقیر سمجھتے ہو، جسے تم کچھ نہیں سمجھتے، اور جھاڑتے پھرتے ہو کہ میرے کپڑے پہ مٹی نہ لگ جائے، اس مٹی سے میں نے تمہیں بنایا ہے، اور کیا خوب بنایا ہے۔ تو یہ انسان کو اپنی آپ میں اس کی اورینٹیشن ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اورینٹیشن جب صبح میں انسان اٹھتا ہے تو کیا ہوتی ہے کہ آج میں کہاں پر ہوں اور کیا وقت ہے، یہی آپ کی اورینٹیشن ہوتی ہے نا۔ تو اس کی کانشیسنس جب انسان کو الزائمر ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، یا کوئی ڈیمنشیا کوئی ایسی ڈیزیز ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ ہیں کون۔ دوسری ہوتی ہے کہ آپ کی اورینٹیشن کہاں ہے، کہ آپ کہاں پہ موجود ہے، ابھی کیا ٹائم ہے، یہ کون سا سال ہے، بتائیے تو صحیح، یہ سال کون سا ہے، ابھی ٹائم کیا ہوا ہے۔ تو پوچھنے کے لیے کہ انسان کی اورینٹیشن، تو یہ کانشیسنس ہونا، کبھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے کیا ٹائم ہے، کون سا مہینہ ہے، کیا وقت ہے، میں کون ہوں۔ ہم کبھی اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اس چیز کا علم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں ہوں۔
یہ کون سی جگہ ہے، ابھی کیا ٹائم ہے، کون سا مہینہ ہے، میری ایج کیا ہے، ہر چیز یہ جو ہماری جو عام فہم جو باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، ان کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا اگر شکر کتنا بھی ادا کریں کم ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اورینٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے، اگر سارا وقت اندھیرا ہو، انسان جب سے لائٹ چلی جاتی ہے تو کیسی آپ کو بے چینی ہوتی ہے، اگر رات کا ٹائم ہو اور آپ لائٹ نہ جلا سکتے ہو، کوئی انسان اندھیرے میں پھنس جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، اس کو ڈس اورینٹیشن ہو جائے، تو اس کو کتنی انسان اذیت میں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز میں انسان ٹریپ ہو جائے کہ اس کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اورینٹیشن کا شکر ادا کرنے کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ الرحمن کی رحمانیت ہے کہ ہمیں یہ اس چیز کا علم ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں، اور اس کے بعد جو سیٹنگ پوائنٹس آف سن اور مون جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے دن اور رات کو جو ہیں وہ مرتب کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو آیت شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، کہ تم یاد رکھو کہ جب سورج جب طلوع ہوتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اندھیرا آتا ہے، اندھیرا جو ہے لگتا ہے کہ جیسے سب چیزیں ختم ہو گئیں، سب چیزیں سو گئیں، جیسے زندگی جو ہے وہ خاموش ہو گئی، لیکن اسی کے بعد جو ہے وہ صبح کی ایک نئی امید آئے گی، ایک نئی زندگی ہوگی، ایک نئی جو ہے چہل پہل ہوگی. اور ہر رات کے بعد جو ہوتی ہے ہر صبح آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم اس چیز کو وٹنس کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں جو سکھائی ہیں کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے زندگی عطا کی موت کے بعد. یعنی اندھیروں میں انسان جب ڈوبتا ہے اور جب چلا جاتا ہے، ایک اور میسج ہے اس کے اندر کہ جب انسان کی زندگی کے اندر اندھیرا آ جائے یا پھر انسان کی زندگی میں مایوسی آ جائے تو اس کو یقین ہو اپنے رب کی ذات پہ کہ اجالا بھی آئے گا، کہ روشنی بھی آئے گی. اور یہ یقین کب ہوگا؟ جب انسان جو ہے اپنی اورینٹیشن جو ہے وہ خالی ٹائم اور سپیس کے ساتھ نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ کرے جو کہ رب ہے ٹائم اور سپیس کا. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا عروج ہے، ہر چیز کا زوال ہے. انسان اپنے آپ کو خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، گھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. کل میں یہ کام کر سکتی تھی، آج یہ کام نہیں کر سکتی ہوں. یہ کل جو تھی مجھ میں یہ توانائی موجود تھی، یہ انرجی موجود تھی، یہ مجھ میں صلاحیتیں موجود تھیں، آج مجھ میں نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو خود ڈھلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی خزاں خود آتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان نے وقت کو ہی اپنا خدا بنا لیا تو انسان جو جیسے کہتے ہیں نا ہر وقت ایک نوسٹالجیا میں رہتا ہے کہ اف ہم اس جگہ رہا کرتے تھے، وہ جگہ کیسی ہوتی تھی، اف ہم اس وقت جب ینگ تھے تو ہم یہ کیا کرتے تھے، اور جب میری شکل اس وقت کیسی ہوا کرتی تھی، میرے بال ایسے ہوا کرتے تھے، اب کیا حال ہو گیا. ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے مایوسیوں کے ساتھ جو انسان اٹیچ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہو. کسی ٹائم یا پلیس کے ساتھ اورینٹ ہونا جو ہے وہ تم شکر ضرور ادا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو یہ چیزیں دکھائیں، لیکن جو تمہاری اٹیچمنٹ ہے یہ تمام چیزیں فانی ہیں. تمہیں اٹیچ ہونا ہے اپنے رب کی ذات سے جو کہ وقت کا خدا ہے، جو کہ ہر جگہ کا خدا ہے. کوئی جگہ تمہارے لیے چاہے تو وہ جو ہے گلزار بنا دے. وہ چاہے یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھیے، انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو میرے لیے جو جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا یہ جیل مجھے کہیں زیادہ محبوب ہے. کیوں محبوب؟ جیل کیسے محبوب ہو سکتی ہے بنسبت اس چیز کے کہ یہ عورت جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے. تو مجھے یہ جیل زیادہ محبوب ہے کیونکہ اصل جو حب ہے، جو اصل جو محبت ہے وہ رب کے ساتھ ہے. فرق نہیں پڑتا کہ آج میں جیل میں ہوں، فرق نہیں پڑتا کہ آج مجھ پر یہ وقت آ گیا ہے. اگر میں اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوں تو آئی ایم اوکے. ورنہ تو میں محلوں میں ہوں، عیاشیوں میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اگر میرے رب کے ساتھ میرا جو کی اورینٹیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اندھیروں میں ہوں.
تو میری زندگی کی جو روشنی ہے، میری زندگی کا جو نور ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو کہ رب المشرقین و رب المغربین ہے، اس کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے۔ اب میں مشرق میں ہوں، میں مغرب میں ہوں، میں جو ہوں اس ملک میں ہوں یا اس ملک میں ہوں، میں جہاں پر بھی ہوں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ہم تو ہیں پردیس میں، لوگ کہتے ہیں چاند تو نکلا ہوگا ہمارے اپنے ادھر، یا پھر یہ کہ چاند کو دیکھ کر جو ہے کہ یہ چاند ادھر بھی طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم چاند کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جس نے چاند کو جو ہے وہ پلیس کیا ہے۔ تم جہاں پر بھی ہو، جس کی محبت کو بھی ترستے ہو، جس کی محبت کو یاد کرتے ہو، کسی کے لمس کو یاد کرتے ہو، کسی وقت کو یاد کرتے ہو، سب سے زیادہ جو تمہاری جو اٹیچمنٹ ہے، اگر تمہارے رب کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ ہے، تو تم یہ یاد رکھو کہ ہر چیز ڈھل جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ ایک تمہارے رب کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو کارخانہ ہے، یہ تمام جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ تمام صبحیں اور تمام شامیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جب ہم ان سب کے رنگوں کو جب انجوائے کرتے ہیں، اس کا جو اصل رنگ جو انجوائے کرنا ہے وہ اپنے رب کی اٹیچمنٹ کو انجوائے کرنا ہے، کہ ان سب میں مجھے میرا رب دکھتا ہے، ان سب میں میرے اپنے رب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے۔ اور یہ مقصد ہے نمازوں کے مختلف وقت کا، کہ جو ہے چاہے سورج ڈھل رہا ہوتا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ہر پوائنٹ پر انسان جو ہے وہ سجدہ ریز ہے اپنے رب کے آگے۔ تو پھر اس کے بعد پھر وہی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ اس کا کیا مطلب؟ انسان ہو سکتا ہے کہ نہ جھٹلاتا ہو، نہیں میں مانتی ہوں کہ اٹس اے بیوٹیفل ڈے، آئی ایم ویری گریٹفل فار اٹ، لیکن اصل جو اس کا جو جسے کہتے ہیں کہ اس کی جو تصدیق ہے، تکذبان میں جو ورڈ ہے کذبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جھٹلانا، لیکن اس کا جو اپوزٹ ہے وہ تصدیق، اور تصدیق کرنے والا جو صدیق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا صبح صادق، جس کو وہ صبح صادق کو جو وہ پہچانتا ہے کہ اصل صدق جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رب کی ذات کو ہر جگہ دیکھنا، اپنے رب کی ذات کی تصدیق کرنا، اپنے رب کی ذات کی شہادت دینا، یہ توحید ہے۔ یہی ہمارے مذہب کا جسے کہتے ہیں نا کہ جو جڑ ہے، جو خلاصہ ہے، جو روح ہے، وہ رب کی ذات کے ساتھ جڑنا اور اس کی توحید پر قائم ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں جو ایک بات سکھائی کہ جب بھی یہ آیت آتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا بات کی گئی، نعمت کو نہیں جھٹلاتے پہ بات ختم نہیں ہوئی، لیکن بات کس پہ ختم ہوتی ہے کہ حمد و ثنا تیرے ہی لیے، الحمدللہ رب العالمین، یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔